بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم حامدا ومصلیا ومسلما۔ کلام کرنے کے آداب، بات چیت کرنے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب کے حوالے سے ہمارا یہ تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے۔ اول ملاقات میں اپنا صحیح تعارف کرانا چاہیے۔ ایک نو وارد یعنی نئے آنے والے صاحب نے حاضر ہو کر بعد مصافحہ ایک اور صاحب کا دستی خط حضرت والا کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے۔ فرمایا پہلے اپنا تعارف کراتے، میں نے آپ ہی کو نہیں پہچانا۔ اپنا تعارف مقدم ہونا چاہیے، یعنی پہلے اپنا تعارف کرانا چاہیے، دوسرے کا مؤخر۔ عرض کیا کہ میں طالب علم ہوں، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت والا نے ذرا سکوت کے بعد دریافت فرمایا کہ اتنا کہہ دینے سے آپ کے نزدیک ضروری تعارف ہو گیا؟ اس پر وہ صاحب خاموش رہے۔ دوبارہ دریافت فرمایا کہ آپ کا کوئی نام ہے نہ وطن ہے، پر وہ صاحب خاموش رہے۔ فرمایا اس کا تو کوئی میرے پاس علاج ہی نہیں۔ میری شکایت پر بھی اپنا تعارف نہیں کرایا، اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ فرمایا اگر میرا سوال آپ کے نزدیک لغو اور غیر معقول اور غیر ضروری ہے تو اٹھیے اور وہاں جا کر بیٹھیے، میرے پاس بیٹھنا بیکار ہے۔ یہ بھی جو ہے نا ایک حضرت کے معاملے میں نا حضرت کو بڑا عجیب، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا عجیب کلفت ہوتی تھی، عجیب تنگی محسوس ہوتی تھی کہ ایک شہر سے جب دوسرے شہر کوئی شخص جاتا ہے تو ادب یہ ہے کہ اپنا نام بتائے، کہاں سے آیا ہے، کن مقاصد سے، کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کہتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ نہ نام ہے، نہ وطن ہے، نہ شہر ہے، نہ کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو، کون ہو تم؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا اس چیز، اگر ہمارا سفر باہر کے، اب ایک دفعہ جیسے میرے ساتھ ہوا، بالکل یہی چیز، بالکل کہ ہم چلے گئے مدرسے میں، استاد صاحب کو مصافحہ کیا، وہ پوچھیں کہ بھئی اور یہ بات ہے، کہنا کہ تمہارا نام بھی کچھ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جی نام ہوتا ہے میرا۔ تو اس طرح کے نا بعض جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کو بڑی کلفت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے کہ نہ پہلے نام تو بتاؤ اپنا، کہاں سے آئے ہو۔ فرمایا کہ بات حق کہے لیکن عنوان نرم ہو، دل آزار اور غیر مہذب نہ ہو۔ ایک نووارد صاحب آئے، حضرت والا نے سوال کیا کہ کہاں سے آئے اور کس غرض سے؟ اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا بھائی کہہ لو جو کچھ کہنا ہے، کم از کم پہلے اپنا تعارف کرا دو تاکہ یہ معلوم ہو کہ اتنا لمبا سفر کیا، روپیہ اور وقت صرف کیا، اس سے تمہاری کیا غرض ہے؟ بغیر بولے اور بتلائے ہوئے دوسرے کو کیسے خبر ہو؟ کوئی علم غیب ہے نہیں۔ جس غرض کے لیے گھر سے سفر کیا، آخر کوئی غرض اور وجہ دل میں ہوگی، اس کو صاف صاف کہہ دو، اور اس کا ظاہر کرنا کون سی بڑی مشکل ہے؟ اس پر بھی وہ کچھ نہ بولے۔ حضرت والا نے فرمایا ان آنے والوں کی حرکتیں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ آ کر کیا کیا کرتے ہیں، میرے کہنے سننے پر شکایت کرتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی چپکے سے کسی کے سوئی چبھو دے اور وہ یوں کہے ہائے مر گیا، ارے ظالم یہ کیا کیا؟ اس کے غل مچانے کو تو سب نے سن لیا اور اس کی حرکت کسی نے نہیں دیکھی کہ چپکے سے اس نے کیا کیا۔ حضرت اگر یہی برتاؤ دوسرے کے ساتھ ہو تب حقیقت معلوم ہو، برداشت نہیں کر سکتے، اس کو بھی غریب بڈھا مسکین ہی تحمل کر سکتا ہے۔ اصلاح کا نام لوگوں نے سن لیا ہے، اصلاح کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ بڑی مشکل سے صورت کا آدمی حقیقتاً آدمی بنا ہے۔ عرض معروض یا صرف زبانی ہو یا فقط تحریری۔ ایک صاحب نے پرچہ پیش کر کے زبانی بھی کچھ عرض کرنا چاہا۔ فرمایا یہ خلط مبحث کیسا؟ پرچہ بھی زبانی بھی، یا تو سب زبانی ہی کہا ہوتا یا سب پرچے پہ ہی لکھ کے دیا ہوتا۔
اگر کسی مصلحت سے دونوں ہی کام کرنے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے زبانی کہتے اور اس کے بعد پرچہ کرنے کا ذکر کرتے۔ اب دونوں کے جمع کرنے سے میں پریشان ہوں کہ پرچے میں جو مضمون ہے زبانی اس کے علاوہ کہنا چاہتے ہیں یا جو پرچے میں لکھا ہے اس کو زبانی کہنا چاہتے ہیں۔ ایسی باتوں سے بلا وجہ الجھن ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا مگر دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا ان کی طرح تو بے حس نہیں معلوم نہیں ساری دنیا بد فہموں سے بھری ہوئی آباد ہے یا ایسے چھٹ چھٹ کر میرے ہی حصے میں آ گئے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں کیا مصلحت تھی کہ پرچہ بھی پیش کر دیا، زبانی بھی کہنا شروع کر دیا۔ عرض کیا کہ غلطی ہوئی اور جو تکلیف میری وجہ سے حضرت والا ہوئی اس کی معافی کا خواستگار ہوں، یعنی اس کی معافی چاہتا ہوں۔ بدون تحقیق بات نہ کہنی چاہیے۔ ایک صاحب کی غلطی پر کہ انہوں نے بے تحقیقی ایک بات کہہ دی، مؤاخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بدون تحقیق کے آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کیا زیادہ بولنے کا بھی آپ میں مرض ہے کہ واقعہ کی تحقیق نہ کی اور بکنا شروع کر دیا؟ جب ایسے مہذب لوگوں کا یہ حال ہے تو اوروں کی کیا شکایت کی جائے؟ یہ حالت بالکل اس کے مصداق ہے۔ چون کفر از کعبہ برخیز و کجا مانند سلیمانی، یہ فارسی میں ہے۔ چلیے، فکر سے کام لینا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اتنا لکھ پڑ گئے اور سوال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ آیا، کیا خاک کتابیں پڑھیں؟ بس ایسے ہی طوطے کی طرح رٹی ہوں گی۔ اگر سمجھ کر پڑھتے تو اس طرح بےہودگی سے سوال نہ کرتے۔ مجھ کو تمہارے اس عنوان سے سخت تکلیف ہوئی۔ آخر تم لوگ ایسے بے فکر کیوں ہو کہ بدون سوچے سمجھے اور بدون فکر کیے ہوئے جو چاہتے ہو زبان سے نکال بیٹھتے ہو؟ جب تمہاری یہ حالت ہے تو عوام بیچارے کس شمار میں ہیں؟ عرض کیا فی الحقیقت غلطی ہوئی، اب آئندہ انشاءاللہ اس کی احتیاط رکھوں گا۔ حضرت والا معاف فرمائے۔ فرمایا کہ سخت افسوس ہے کہ آپ کی حالت پر کہاں تک آخر صبر کروں؟ آخر اگر کہتا ہوں غلطیوں اور بدعنوانیوں پر مطلع کرتا ہوں تو بدنام ہوتا ہوں، اور اگر نہ کہوں تو تم خراب اور برباد ہوتے ہو۔ مگر اچھا، آئندہ کے لیے آپ وعدہ کرتے ہیں، بہتر۔ اب سوال کیجئے، میں بھی دیکھوں کہ اب وہ غلطی نہ کریں گے۔ اس پر ان صاحب نے دوبارہ سوال کیا، فرمایا کہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے ذرا فکر سے سوال صحیح ہو گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ غلطیوں کا سبب زیادہ بد فہمی نہیں ہے بلکہ بد فکری ہے۔ اسی وقت مشاہدہ کر لیجئے کہ اگر بد فہمی اس کا سبب ہے تو پھر اس وقت اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ چونکہ بے فکری اس کا سبب ہوتی ہے۔ فکر کیا، سوال ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو کچھ بھی سنا اور جو کچھ پڑھا اس کا فہم نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی مشکل اردو ضرور ہے لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے اس کو سمجھنے کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گفتگو کیسے کی جائے، خواہ تحریری طور پر ہو، لکھی ہوئی ہو یا زبانی ہو، یہ اس کے آداب ہیں۔ تو ان آداب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کو اپنائیں گے تو اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور دوسرے کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ بہت نفاست پسند یا نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ ذرا سی اونچ نیچ کے اوپر ان کو تکلیف اور پریشانی ہو جاتی ہے، خاص طور سے وہ احباب جو عالم ہوں، علماء میں سے ہوں اور ضعیف ہوں، بڑی عمر کے ہو گئے ہوں، یا ہمارے گھروں کے میں یا بزرگ کہہ لیں، وہ تو بعض اوقات ان کی طبیعت میں نفاست آ جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ کہ اپنے آپ کو ادب سیکھیں، کس طرح سے ہم نے ان کے سامنے گفتگو کرنی ہے، کون سے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، کس طرح سے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا،
اپنی بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور دین سے قریب ہو جائے گی، اور ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔